محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بہت سرکش اور نافرمان تھی۔ قرآن کریم میں اس کی نافرمانی کا جا بجا تذکرہ ہے۔ بحر قلزم کے کنارے ایلات نامی بستی کے یہودیوں کے لیے سنیچر کے روز مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ کے حکم سے اس دن بہت مچھلیاں سمندر کی سطح پر آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ وہ لوگ اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ سنیچر کے روز آنے والی مچھلیاں واپس نہ جا سکیں تاکہ اتوار کے دن یہ ان کا شکار کر لیں۔ اللہ نے اس آزمائش میں انہیں ان کی سرکشی اور فسق کی وجہ سے ڈالا تھا۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے جنہوں نے ان کو اس حیلے سازی سے منع کیا، اور ایک جماعت ان لوگوں کی بھی تھی جو نہ جرم میں شریک تھی اور نہ منع کرنے والوں کے ساتھ تھی، بلکہ منع کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک ہم معذور ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن نافرمانوں نے ان نیک لوگوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گناہوں پر مصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صالحین کو بچا لیا اور نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ مسخ ہونے کے بعد وہ صرف 3 روز زندہ رہے اور ان کی کوئی نسل نہ چلی۔ علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں دین میں حیلہ سازی کی حرمت پر سورہ آراف کی آیت 163 تا 166 سے استدلال کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطان کی ایک چال دین میں حیلہ کرنا ہے، جس کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنایا جاتا ہے، فرائض کو ساقط کیا جاتا ہے اور اوامر و نواہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہی وہ باطل طریقہ ہے جس کی سلف صالحین نے پرزور مذمت کی ہے۔ 9واں پارہ قال الملأ سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس پارے میں 159 آیتیں ہیں، 119 سورہ آراف کی اور 40 سورہ انفال کی اور 18 رکوع ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے اور یہ السبع الطوال 7 لمبی سورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں ہے۔ غزوہ بدر کے دوران مقام بدر میں نازل ہوئی۔ انفال کا معنی مال غنیمت ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مال غنیمت کے احکام کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انفال رکھ دیا گیا۔ پارے کی ابتدائی آیات میں اصحاب مدین یعنی قوم شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، جس کے بعد حضرت شعیب نے بد دعا کی اور قوم پر زلزلہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے نزول عذاب کے بارے میں اپنا نظام بیان فرمایا کہ انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے اللہ پہلے ہلکی آزمائشوں، بیماری اور محتاجگی میں آزماتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور حق کو قبول کر لیں، اور جب ان کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر انہیں مال اور صحت سے نواز دیتا ہے، جسے وہ گردش زمانہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور سرکشی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اچانک ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی کی راہ پر چلیں تو ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیے جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ فرعون سے گفتگو، معجزات کا اظہار، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ، حضرت موسیٰ کی فتح، جادوگروں کا موقع پر ہی ایمان لانا، فرعون کی سخت ترین دھمکی اور ان کی ثابت قدمی کا بیان، فرعون کے ظلم میں اضافہ، حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو صبر کی نصیحت کرنا، فرعون اور اس کی قوم کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں آزمایا جانا اور اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دینا اور اپنی ضد پر قائم رہنا، قوم فرعون کو سیلاب، ٹڈی کا عذاب، جسم، کپڑے اور بالوں میں جوں پڑنا، ہر چیز میں کھانا پینا، بستر میں میڈک کا اچھلنا اور خون کا عذاب یعنی پانی کا خون بن جانا، ان آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آخر انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی نجات کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا۔ 40 روز کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا
طور پر اللہ سے ہم کلامی کا موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا اور رب کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ تجلی رب کی تاب نہ لا سکے۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ سامری نے سونے کا ایک بچھڑا بنا رکھا ہے اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناراض ہو کر بھائی ہارون کی سرزنش کی، انہوں نے معذرت پیش کی۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ 70 لوگوں کے جانے، ان کی موت اور دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کا واقعہ، اس کے بعد عہد الستو کا ذکر، جب اللہ نے روز ازل میں عرفہ کے دن وادی نعمان میں حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو اپنے سامنے حاضر کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبھوں نے اقرار کیا، کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے نافرمانوں کا حال بیان کیا کہ وہ دل، آنکھ اور کان سے فائدہ اٹھا کر حق کی راہ نہیں پاتے، گویا وہ جانور بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے پاکیزہ نام ہیں جن سے اس کی عظمت، قدرت اور صفات کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کو ان ناموں سے ہی پکارا جائے اور ان لوگوں کا طریقہ نہ اختیار کیا جائے جو ان اسماء حسنہ کے بارے میں الحاد کے شکار ہیں، یعنی نام بدل دیتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل، تشبیہ اور تعطیل سے کام لیتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے نفع و نقصان کے مالک تھے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جو آرام و سکون حاصل ہوتا ہے اسے ذکر کیا گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عفو و درگزر سے کام لینے، نیکی کا حکم دینے، جاہلوں سے اعراض کرنے اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور سورہ کے آخر میں صبح و شام اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا اور فرشتوں کی تعریف کی گئی کہ وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو بھی اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ انفال کا آغاز مال غنیمت کے سلسلے میں اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ اہل ایمان کے اوصاف، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر یقین و اعتماد رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے اور راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں۔ ان اعمال خیر کے انجام دینے والوں کو پکا مومن کہا گیا اور ان کے لیے مغفرت، عمدہ روزی اور رب کے نزدیک بلند درجات کا وعدہ کیا گیا۔ پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیلات، خصوصاً اللہ کی نصرت و مدد کا ذکر آیا۔ اہل ایمان کو میدان معرکہ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی گئی، نیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے احکام کو قبول کرنا اور جان بوجھ کر اللہ اور رسول کی خیانت یا اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اور اس بات کی بشارت کی اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہیں دوسروں سے ممتاز بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اس کے ذریعے عذاب الہی سے حفاظت رہتی ہے۔ مشرکین کے بعض احوال کو بیان کر کے ان کو تنبیہ اور عذاب کی دھمکی دی گئی۔ جہاد کی مشروعیت کی حکمت اور اللہ کی نصرت کے وعدے کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سرکش سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم ناپسند کرنے کے باوجود ایسا کریں؟ قوم شعیب کے ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ دو بات میں سے ایک بات تمہیں ماننا ہی پڑے گا، یا تمہیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے گا، یا ہماری ملت یعنی شرک و کفر کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ اب تم سوچ لو کہ ان میں سے کون سی بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ عود کا معنی کسی چیز کی طرف لوٹ آنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خود تو کبھی شرک و کفر میں مبتلا نہیں رہے کیونکہ وہ نبی تھے، تو پھر ان کے اس میں لوٹ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ ان کے اکثر ساتھی کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے بطور تغلیب حضرت شعیب کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بعثت سے قبل
جب تک حضرت شعیب نے دعوت و تبلیغ کا آغاز نہیں کیا تھا اور اپنی قوم کے شرک و کفر پر خاموش تھے، قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ہمارے ہی دین پر ہیں، اس لیے انہوں نے ان سے بھی باپ دادا کے دین کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف تھی۔ قال اولو کننا، کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤ گے یا اپنی بستی سے نکال دو گے؟ اگرچہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ ہم نے دلائل و براہین کے ذریعہ تمہارے دین کی حقیقت کو جان لیا اور اس سے بیزار ہو گئے، اور اس بستی سے تم ہمیں کیوں نکالو گے؟ یہ ہمارا بھی وطن ہے اور ہمیں بھی اس سے انس و محبت ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ جائیں، اس بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹ جائیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے اپنے علم کے ذریعہ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ان کے مطالبے کا دوسرا جواب ہے، جس میں ان کے دین کی طرف واپس نہ لوٹنے کی ایک اور اہم وجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم تمہارے دین میں واپس آتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اب تک ہم جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، وہ سب جھوٹ اور اللہ پر بہتان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے باپ دادا کی روش سے سلامتی کی بات یا تو اپنے ساتھی اہل ایمان کے اعتبار سے کہی اور یا پھر قوم کے زعم کے مطابق کی، وہ بھی پہلے ان کے ہی مذہب پر تھے۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، یہ اپنے بل پر نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، کیونکہ ارادہ خواہ کتنا ہی نیک ہو لیکن اس کا پورا ہونا اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے اچھے انجام کا یقین تھا، لیکن یہ بات انہوں نے تفویض یعنی اللہ کی طرف لوٹاتے یا دوسرے مومنین کے اعتبار سے کہی۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر اپنے کامل ایمان و یقین کی دہائی دے کر اس سے فتح و نصرت کی دعا کی۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کرنے والا اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرے، جس طرح کہ اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات حمیدہ کے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صالحین کی دعا کو بھی مشروع وسیلہ بتایا گیا ہے۔ الغرض یہ کہ اس نویں پارے میں دو حصے ہیں، نمبر 1 سورہ آراف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ آراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، نمبر 2 عہد الستو کا ذکر، نمبر 3 بلعم بن باعورہ کا قصہ، نمبر 4 تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں، نمبر 6 قرآن کی عظمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں جادوگر کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ بنائے جانے والا واقعہ، جادوگر کا ایمان لانے والا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا فرعون سے نجات کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلائے جانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کے لیے بضد ہونے والا واقعہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم کا بچھڑے کو معبود بنانے کا قصہ، ان کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والی آزمائش والا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 عہد الستو کا ذکر۔ سورہ آراف میں ایک خاص عہد کا ذکر ہے جسے عہد الستو کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ نمبر 3 بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعم بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مثال ایسے دی ہے کہ جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے نہیں سمجھتے، جن کے کان ایسے ہیں کہ جن سے نہیں سنتے، یہ لوگ چوپائے کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، گویا کہ یہ لوگ غافل ہیں۔ نمبر 5، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں دریافت کرتے تو اللہ نے فرما دیا کہ کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ کب واقع ہوگی؟ یہ زمین و آسمان کا ایک عظیم حادثہ ہوگا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ نمبر 6، قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے تاکہ رحم کیا جائے۔ نمبر 2، سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 3، 6 بار مومنین سے خطاب۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ مال غنیمت کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، مومنین کی 5 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، خشیت۔ نمبر 2، تلاوت۔ نمبر 3، توکل۔ نمبر 4، نماز۔ نمبر 5، سخاوت۔ 6 بار مومنوں سے خطاب کیا گیا۔ آیت نمبر 14 میں، اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ آیت نمبر 20 میں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 24 میں، اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ آیت نمبر 27، اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ آیت نمبر 29، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، آیت نمبر 45، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔